بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزی وائس چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی اچھی اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ نے اگر ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ جو بیل آئیکن ہے اس کو کلک کیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ اذیت شاید چھوٹا لفظ ہے، تکلیف، اہانت، ذلت، یہ سب لفظ اس کیفیت کے سامنے بہت چھوٹے تھے جو میں سہ رہی تھی۔ میں اس وقت تیز بارش میں ایک دربار کی سیڑھیوں کے پاس کھڑی تھی۔ میں نے پہلا قدم سیڑھی پر رکھنا چاہا لیکن میرے پاؤں کرنٹ کی مانند پیچھے ہٹے تھے۔ نیک بزرگ کا مزار تھا، اللہ کے ولی تھے وہ، جہاں لوگ ان کے توسط اپنی دعائیں مانگنے آتے تھے، اور میں کیا تھی؟ ایک بہت بڑی گناہ گار۔ میری ساری زندگی ایک اذیت ناک گناہ میں گزر رہی تھی۔ مجھے ایک پل چین نہیں تھا، میں راتوں میں سو نہیں پاتی تھی، اٹھ کر بیٹھ جاتی تھی۔ نیند کی ہائی قسم کی ڈوز بھی مجھے سلانے میں ناکام رہتی تھی۔ میری غلافی آنکھیں رت رت جگے رہتی تھی اور سوچ میں گم رہتی تھی۔ میری آنکھوں کے گرد ہلکے گہرے ہو چکے تھے، میری رنگت پیلی پڑ چکی تھی۔ میں ہر وقت ذہنی اذیت میں دوچار تھی۔ مجھے لگا جس گناہ میں میں مبتلا ہوں میں اس قابل نہیں کہ اس نیک بزرگ کی دربار بھی کی سیڑھیاں چڑھ سکوں۔ میں یہاں اپنے لیے سکون کی دعا کرنے آئی تھی، کیونکہ میری زندگی میں جو سکون تھا وہ بالکل بھی ختم ہو چکا تھا۔ کاش کے وقت کا پہیہ پیچھے کو گھوم جائے اور میں اپنی زندگی کا فیصلہ بدل لوں۔ میں اپنے قدم پیچھے کو لینے لگی۔ بارش کی وجہ سے مٹی کیچڑ کی شکل اختیار کر چکی تھی۔ میرا پیر پھسلا اور میں اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی اور اس گاڑے میں گر چکی تھی۔ میرا قیمتی لباس کیچڑ سے بھر چکا تھا، میرے ہاتھ پاؤں بھی کیچڑ سے بھر چکے تھے، لیکن مجھے خود سے گن نہیں آ رہی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا جس قدر میں ناپاک اور غلیظ ہو چکی ہوں اسی قابل ہوں کہ اس کیچڑ میں پڑی رہوں۔ میرے آنسو بہنے لگے تھے۔ میرے روتے ہوئے کہا، میرے اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے پاک کر دے، ورنہ میں اس غلاظت میں ہی مر جاؤں گی۔ میں کیسے خود کو پاک کروں؟ دیکھ میرے اللہ، میرا وہ حسن مانند پڑ گیا جس پر مجھے ناز تھا۔ میری وہ ہوس شدہ محبت نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا، مجھے ناپاک کر دیا۔ میں کیسے خود کو پاک کروں؟ مجھ سے میری ساری دولت لے لے، مجھے بس پاک کر دے، میں اس غلاظت کی وجہ سے مر جاؤں گی۔ میں رو رہی تھی، بلکہ بلک کر رو رہی تھی۔ وہاں موجود لوگ مجھے برستی بارش میں یوں کیچڑ میں بیٹھے روتا دیکھ رہے تھے۔ میرے سامنے 20 سال پرانا منظر گھومنے لگا ہے۔ میں نے جمال سے بے تحاشا محبت کی تھی۔ محبت شاید میرے لیے ایک معمولی سا لفظ ہے، میں نے تو اس سے عشق کیا تھا۔ اس کی محبت میں میرا یہ عالم ہو چکا تھا کہ وہ دن کے وقت مجھ سے کہتا کہ زلیخا اس دن کو رات کہہ دو تو میں رات کہہ دیتی تھی۔ میں جمال کی دیوانی تھی۔ وہ تھا ہی ایسا گبرو جوان، پورے گاؤں میں ایک وہی تو حسین جوان تھا۔ میں نے سنا تھا کہ مصر کی عورتوں نے حسن یوسف کو دیکھ کر اپنی انگلیاں کاٹ لی تھی۔ یقیناً یہ حق سچ بات ہے۔ حسن ایسی ہی کشش رکھتا ہے، ایسی ہی نگاہوں کو حیران کرتا ہے کہ انسان کوئی بھی قدم اٹھانے کو تیار ہو جائے۔ جمال کا حسن بھی میرے لیے حسن یوسف جیسا تھا۔ میرا نام بھی زلیخا تھا اور میں حسن کی دیوانی تھی۔ میں ایک حسن پرست لڑکی تھی۔ حسین نوجوانوں کو دیکھ کر میری آنکھیں چمک سی جاتی تھی۔ میرا خود پر اختیار نہیں رہتا تھا۔ میں پلٹ پلٹ کر اس نوجوان کو دیکھنے لگی تھی، لیکن جب میں نے پہلی بار جمال کو دیکھا میں اپنے حواس کھو بیٹھی تھی۔ پہلی نظر کی محبت کسے کہتے ہیں، یہ جمال کو دیکھ کر مجھے احساس ہوا تھا۔ گوری سفید رنگت، پرکشش چہرہ، لمبا اونچا قد، نوجوان وجاہت کا چہرہ تھا۔ لڑکی تو بہت سی ایسے حسن کی مالک ہوتی ہیں کہ لوگ انہیں دیکھ کر آنکھیں چپکنا بھول جاتے ہیں، لیکن مرد ہزاروں میں کوئی ایسا ہوتا ہے جسے دیکھ کر آپ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھیں، آنکھیں جھپکنا بھول جائیں۔ جمال ایسے نوجوانوں میں سے تھا۔ میں نے اسے اپنی دوست کی شادی میں دیکھا تھا۔ جتنا وہ خوبصورت اور وجاہت سے بھرپور تھا، اتنا ہی اپنی اسی خوبی سے بے نیاز بھی تھا۔ میں تو اسے دیکھ کر ہی اس پر مر مٹی تھی، اس کی محبت میں پاگل ہو گئی تھی۔ حالانکہ یہ بات نہیں کہ میں خود کسی سے کم تھی، میں خود بھی بہت زیادہ خوبصورت اور حسین لڑکی تھی، لیکن میرا مسئلہ یہ تھا کہ ہمارے خاندان میں غیر برادری میں شادی کسی قیمت پر نہیں کی جاتی تھی۔
اگر خاندان میں کوئی جوڑ نہ ہوتا تو لڑکی کی شادی بے جوڑ ہی کر دی جاتی، چاہے وہ کم عمر بچی ہو یا بوڑھا شخص۔ لیکن ہماری برادری میں غیروں میں اپنی بیٹیاں نہیں بیاتے تھے۔ یہ بات میں بہت اچھے طریقے سے جانتی تھی، اور اپنے خاندان اور برادری کے ریت رواج سے اختلاف کا مطلب سیدھی سیدھی موت تھا۔ اور میں تو تھی بھی کسی کی منگ۔ میری منگنی بچپن میں ہی اپنی خالہ زاد سے ہو چکی تھی، جو ذرا بھی خوبصورت نوجوان نہ تھا۔ سانولا سا رنگ، بھدے سے نین نقش، دبلا پتلا سا وجود، اس پر سامنے دو دانت باہر نظر آتے تھے۔ شرافت علی کے پاس سوائے اپنی شرافت کی اور کچھ بھی نہ تھا، تو اسے دیکھ کر ہی اپنا رخ بدل بیٹھی تھی۔ اپنی قسمت میں نے بہت آنسو بہائے تھے جب میں نے ہوش سنبھالتے ہی یہ سنا کہ میری قسمت شرافت علی سے جوڑ دی گئی ہے۔ میں جانتی تھی کہ میری زبان سے نکلا ایک حرف انکار میری جان لے لے گا، اس لیے میں نے اپنی زبان بند رکھی۔ لیکن اپنے دل کا کیا کرتی جو شرافت علی کو دیکھ کر بجھ سا گیا تھا۔ کبھی اس کی رقابت کا سوچتی تو مجھے جھڑجھڑی سی آنے لگتی۔ وہ مجھے اتنا ناپسند تھا کہ میں ایک نظر اس پر ڈالنا بھی گوارا نہ کرتی تھی۔ میں یہ سوچتی تھی کہ وہ بھی کیا مرد تھا، نہ کریل نوجوان، نہ بھرپور جسم و جسامت، نہ رنگ نہ روپ، نہ ہی نین نقش۔ کس زاویے سے وہ میرے ساتھ جچتا تھا۔ میرے ماں باپ نے کیا سوچ کر مجھ جیسی حسین دوشیزہ کے لیے شرافت علی کو پسند کیا تھا۔ بہت سال مجھے لگ گئے تھے خود کو یہ سمجھانے میں کہ دل نہ بھی مانے، زندگی مجھے شرافت علی کے ساتھ ہی گزارنی ہے۔ میں حق کے اختلاف رکھتی ہی نہیں تھی، تو پھر بحث کرنے کا کیا فائدہ تھا۔ کافی حد تک میں نے اپنے دل کو سمجھا لیا تھا، لیکن دل اس وقت تو میرے قابو میں تھا جب تک میں نے جمال کو نہیں دیکھا تھا۔ مگر آج تو میرے دل کی دنیا ہی بدل گئی تھی۔ میرے سامنے میرے حوابو کا شہزادہ تھا۔ میں یہ تک بھول گئی کہ شرافت علی ہے کون۔ شادی کے ہنگامے میں ایک نظر جمال کی مجھ پر پڑی تھی۔ نظروں کے تصادم پر میں کچھ گھبرا سی گئی تھی۔ میں نے فوراً اسے نظریں جھکا لی۔ وہ شاید میری حرکت پر مسکرانے پر مجبور ہو گیا تھا۔ میں نے چور نظروں سے اسے دیکھا تو وہ مجھے دیکھ رہا تھا۔ شاید میں بھی اسے اچھی لگنے لگی تھی۔ میری جب بھی اس پر نظر پڑتی تو وہ مسکراتے ہوئے مجھے ہی دیکھ رہا ہوتا۔ میرا دل تو یوں تھا جیسے سینے کے اندر ہی دھمالیں ڈال رہا ہو۔ میں اس قدر خوش تھی اور اس قدر مسرور کہ مجھے ہر چیز خوشی میں جھومتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ دل کی دنیا بھی بڑی عجیب ہوتی ہے۔ اگر دل اندر سے خوش ہو اور مسرور ہو تو لگتا ہے سارا جہان ہماری خوشی میں شادیانے بجا رہا ہے، اور اگر دل اداس ہے تو لگتا ہے کہ ہر شے خاموش اور تنہائی کا شکار ہے۔ میں اس وقت رہ گئی تھی جب شادی سے واپس لوٹتے ہوئے میرے پاس سے گزرا اور میرے ہاتھ میں ایک روپے تھما کر چلا گیا۔ میں تو حیران سی رہ گئی تھی۔ بڑی تیزی سے وہ میرے برابر سے گزر رہا تھا۔ میرا ہاتھ تھامنا اس میں کاغذ کا رکا رکھا اور میرا ہاتھ چھوڑ کر چلا بھی گیا۔ یہ سب کچھ اس نے اس تیزی سے کیا کہ کسی کو شک بھی نہ ہوا۔ تھوڑا دور جا کر اس نے پلٹ کر مجھے دیکھا تھا، پھر مسکرانے لگا۔ اگر تو یوں تھا جیسے سینے شکاف کر کے باہر آ جائے گا۔ میں بری طرح سے بدحواس ہو گئی تھی۔ میں نے اپنا ہاتھ مضبوطی سے بند کر لیا۔ پورے راستے ٹانگوں پر بیٹھی میں یہی سوچ رہی تھی کہ آخر اس کاغذ کے ٹکڑے پر لکھا کیا ہوگا۔ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے پسندیدگی دیکھ کر میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ گھر آ کر میں نے فوراً اپنے کمرے میں چلی گئی اور دروازہ بند کر لیا، کنڈی لگائی اور جلدی سے کھول کر پڑھنے لگ گئی۔ اس پر لکھا تھا میرا نام جمال ہے، تم مجھے بہت اچھی لگی ہو۔ اگر میں بھی تمہیں پسند ہوں تو شام کو مجھے کھیتوں پر ملنے آ جانا۔ دیوان نے تو فلمیں ساری حدوں کو پار کیا تھا۔ پہلی بار ہی نظروں کی چوری پر اس نے مجھے ملاقات کے لیے ہی بلا لیا تھا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب موبائل اتنے عام نہیں ہوا کرتے تھے، ورنہ وہ شاید مجھے اپنا نمبر دے دیتا۔ میں رات ہوتی کروٹیں بدلتی رہی۔ یہ بھی خوف تھا کہ اگر میں اس سے ملنے چلی گئی اور وہ مجھے کسی نے دیکھ لیا تو میرا کیا حشر ہوگا۔ یہ سوچ کر میرا دل کانپ سا جاتا۔ لیکن پھر اسے جمال کا سراپا میری نظروں میں سماتا تو جی چاہتا ابھی بھاگ کر اس کے ساتھ ملاقات کر لوں، کسی کو شک بھی نہ ہو۔ کبھی یہ سوچتے کہ اگر مجھے کسی نے دیکھ لیا تو غیرت کے نام پر مجھے مار ڈالیں گے، کیونکہ ایسا پہلے بھی ہماری برادری میں ہو چکا تھا۔ میری پھپھو کو کسی غیر برادری کے مرد کے ساتھ دیکھ کر جب یہ معلوم ہوا کہ دونوں ایک دوسرے کو محبت کرتے ہیں تو دونوں کو گولی مار دی گئی تھی۔ اس کے بعد تو کسی لڑکی نے ایسی جرات نہیں دکھائی تھی۔
میں پورا دن اسی شش و پنج میں مبتلا رہی تھی کہ جاؤں یا نہ جاؤں۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میرا یہ قدم مجھے مستقبل میں ایک ناقابل فہم اذیت میں ڈال دے گا۔ شام تک میرے دل نے ایسی دہائی ڈالی کہ میں سہیلی کے گھر کا بہانہ کر کے کھیتوں میں چلی گئی۔ جب میں وہاں پہنچی تو جمال سامنے ہی کھڑا تھا، شاید میرا ہی انتظار کر رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر مسکرانے لگا، میرے نزدیک آ گیا، کہنے لگا مجھے تو لگا تھا کہ تم نہیں آؤ گی۔ میں نے کہا میں بھی تمہیں پسند کرنے لگی ہوں۔ میری بات سن کر اس نے مسکراتے ہوئے میرا ہاتھ تھام لیے۔ اس کی جرت پر میں بکھلا کی گئی تھی، لیکن اس کے اس امر پر اسے روک نہیں سکی۔ اس سے یہ نہیں کہا کہ تم نے جرت دکھائی بھی کیسے۔ یہ سب تو میں اس وقت کہتی جب مجھے ان باتوں پر اعتراض ہوتا۔ میرا دل دیوانہ وار اس شخص کے لیے دھڑک رہا تھا۔ وہ کہنے لگا، تمہیں تو رات کو دیکھ کر میرے ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ میری نظریں تم سے ہٹ نہیں رہی تھی۔ تم بہت خوبصورت ہو۔ مجھے تمہارے خیال نے رات بھر سونے نہیں دیا۔ میرا اپنا یہی حال تھا۔ کہنے لگا، میں نے سنا ہے تمہاری برادری میں غیروں میں رشتہ نہیں کرتے۔ میں نے افسردگی سے سر ہلا دیا۔ وہ کہنے لگا، لیکن میں تم سے سچی محبت کرنے لگا ہوں، تمہارے بغیر جی نہیں سکتا۔ میں نے بھی اس سے اپنی محبت کا اظہار کر دیا۔ کچھ دیر بعد میں اس وعدے کے ساتھ واپس آئی تھی کہ کل پھر سے اسے ملنے پہنچوں گی۔ میرا دل اپنے اختیار میں نہیں تھا، نہ میرے قدم۔ میں اب روز جمال سے ملنے لگی۔ مجھ پر آسمان تو اس وقت ٹوٹا جب میرے بھائی نے مجھے جمال کے ساتھ دیکھ لیا۔ اس دن تو میرے گھر پر قیامت ہی ٹوٹ چکی تھی۔ میں یوں تھی کہ میرے وجود سے جان نکل گئی ہو۔ میرے بھائی نے مجھے سرخ آنکھوں سے دیکھا، پہلے جمال کو غصے سے مجھ سے دور رہنے کا کہا اور پھر میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے گھر لے جانے لگا۔ اپنے بھائی کی منت کرنے لگی کہ وہ مجھے جان سے نہ مارے۔ اس نے مجھے گھر لے جا کر خوب مارا تھا، میرا چہرہ بھی زخمی کر دیا۔ کہنے لگا، تو پھپھو کا انجام بھول گئی ہے۔ میری ماں بھی پریشان سی ہو گئی تھی۔ میں نے کہا مجھے معاف کر دے۔ میں ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگی۔ میری ماں بھی رونے لگی، اس بات کو گھر سے باہر نہ نکالو ورنہ اگر بات پنچایت تک پہنچ گئی تو مجھے غیرت کے نام پر دفن کر دیا جائے گا۔ میرے والد نے کہا کہ شرافت کے گھر والوں کو کل ہی بلوا لو، اس کا نکاح کر کے میں اسے کل ہی رخصت کر دوں گا۔ یہ سن کر تو میرا پورا وجود بے جان سا ہو گیا تھا۔ مجھے میرے کمرے میں بند کر دیا گیا۔ میں بے تحاشا رونے لگی۔ رات کو میری بہن میرے لیے گرم دودھ لے کر آئی۔ میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے کہ وہ مجھے جانے دے، میں جمال کے بغیر مر جاؤں گی۔ اسے شاید مجھ پر ترس آ گیا تھا۔ وہ مجھ سے کہنے لگی میں دروازہ کھلا چھوڑ دوں گی۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ مجھے جمال کا گھر معلوم تھا۔ میں رات کے پہر جب سب سو چکے تھے، بڑی سی چادر اوڑھے احتیاط سے سب سے چھپ کر گھر سے بھاگ گئی۔ میں گھر تو باہر نکل آئی تھی، لیکن اپنے انجام کی خبر نہ تھی۔ میں جمال کے گھر پہنچ گئی۔ وہ اکیلا ہی رہتا تھا۔ مجھے دیکھ کر ہوش ہو گیا۔ میں نے کہا میں اس کی خاطر گھر سے بھاگ آئی ہوں۔ وہ کہنے لگا، مجھے معلوم تھا کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو، اس لیے میرے پاس ضرور آؤ گی۔ میں اس کے ساتھ منہ اندھیرے ہی گھر سے نکلی اور ہم دونوں سب کی نظروں سے خود کو بچاتے ہوئے لاہور کی بس میں بیٹھ گئے۔ وہاں پہنچ کر جمال مجھے ایک گھر لے گیا۔ کہنے لگا، یہ گھر میرا ہے، میں پچھلے کئی سالوں سے لاہور میں رہتا ہوں۔ وہ 2 کمروں کا گھر تھا۔ کہنے لگا، یہاں تمہارے پیچھے اب کوئی نہیں آئے گا۔ پھر کہنے لگا، تم یہی بیٹھو، میں آتا ہوں۔ وہ مجھے اس خالی مکان میں چھوڑ کر نہ جانے کہاں چلا گیا۔ سوچ کر پریشان تھی کہ اس کی رہائش لاہور میں ہے تو پھر وہ گاؤں میں کیوں آتا تھا۔ پھر یہ سوچ کر اپنے دل کو بہلا لیا کہ ہو سکتا ہے اس کا کام لاہور میں ہو، جب بھی یہاں رہتا ہو۔ لیکن مجھے یہ جان کر حیرت بھی ہوئی تھی کہ جمال کا کوئی بھی رشتہ دار نہ تھا، نہ کوئی ماں باپ، نہ بہن، نہ بھائی۔ میں نے سوچا جب وہ آئے گا تو پوچھ لوں گی۔ میں اس کی گھر کی طرف میں نے نظر دوڑائی۔ میں نے پہلے تو اس گھر کی صفائی کی۔ مجھے لگا جمال کچھ ہی دیر میں آ جائے گا، لیکن جمال تو شام تک واپس نہیں لوٹا تھا۔ میرا دل پریشان سا ہونے لگا تھا، وہ ابھی تک آیا کیوں نہیں۔ میں ایک انجان شہر میں تھی، باہر کو دیکھ بھی نہیں پا رہی تھی۔ میں بے حد پریشانی کے عالم میں اس کا انتظار کر رہی تھی۔ یہ بھی خوف دل میں آنے لگا تھا کہ کہیں میرے بھائی کو علم نہ ہو گیا ہو اور انہوں نے جمال کو مار ہی نہ ڈالا ہو۔ اس سوچ نے میری حالت غیر کر دی تھی۔ میں رونے لگی، جمال کے آنے کی دعائیں کرنے لگی۔ رات کے 10 بجے وہ آیا تھا، لیکن شراب کے نشے میں چور تھا۔ میں اسے دیکھ کر حیران تھی، وہ اس قدر نشے میں تھا کہ اپنے قدموں پر کھڑا بھی نہیں ہو پا رہا تھا۔
اس کے ہاتھ میں شاپر تھا، اسے سہارا دے کر کمرے تک لائی تھی۔ میں یہ سوچ کر بہت پریشان تھی کہ وہ شراب پیتا ہے۔ میں نے جیسے ہی اسے کمرے میں لٹایا، اس نے مجھ سے کہا کہ وہ لباس پہن لو جو وہ لے کر آیا ہے۔ میں نے اس کے ہاتھ سے شاپر لیا اور جب دیکھا تو اس میں فینسی جوڑا تھا۔ میں اس کی بات سمجھ کر بولی کہ میں یہ آج نہیں پہن سکتی، ہم کل نکاح کریں گے، اس کے بعد ہی میں یہ سب پہنوں گی۔ لیکن وہ مجھ سے کہنے لگا کہ وہ مجھے ابھی اسی لباس میں دیکھنا چاہتا ہے۔ میں چاہ کر بھی اس کی بات کو ٹال نہ سکی۔ میں نے وہ لباس پہن لیا۔ مجھے تو لگا تھا کہ وہ مجھے صرف دیکھنے کا وہاں ہوگا، لیکن جمال نے مجھے اپنے قریب کر لیا۔ میں نے اس سے بہت کہا کہ نکاح سے پہلے یہ گناہ ہے، حرام ہے، مجھے اور اس گناہ سے بچنا چاہیے، لیکن اس نے میری ایک نہیں سنی، مجھ سے زبردستی رشتہ قائم کر لیا۔ میں صبح رو رہی تھی کیونکہ نشے کی حالت میں جمال نے مجھ سے جہالت کا مظاہرہ کیا تھا۔ میں نے جب اسے کہا تم نے شراب کیوں پی تھی تو میری بات سن کر اس نے مجھے تھپڑ دے مارا۔ میں جمال کا یہ رویہ دیکھ کر پریشان ہوئی تھی۔ کہنے لگا خبردار، جو میرے سامنے تم نے زبان بھی چلائی۔ میں نے کہا تم نے میرے ساتھ گناہ کیا ہے جمال، مجھے اس وقت خود سے اور تم سے نفرت سی محسوس ہو رہی ہے، آج ہی تم مجھ سے نکاح کر لو۔ میں نے روتے ہوئے اس سے التجا کی تھی، لیکن وہ شخص بے حس تھا، خاموشی سے گھر سے باہر نکل گیا۔ مجھے لگا وہ رات کو آئے گا تو نکاح ہوا کو اپنے ساتھ لائے گا، لیکن وہ رات کو پھر سے نشے کی حالت میں آیا تھا۔ روز میں جمال کی منت سماج کرتی اور اس کے سامنے روز روتی گر گڑاتی کہ مجھ سے نکاح کر لے، لیکن وہ تو یوں تھا جیسے میری بات سن ہی نہ رہا ہوں۔ مجھے جمال سے بے تحاشا محبت تھی جو کہ اس کے اس امر سے نفرت میں تبدیل ہونے لگی تھی۔ وہ شخص صرف ظاہر ہی خوبصورت تھا، اندر سے وہ کس قدر گھٹیا سوچ کا مالک تھا یہ بات مجھ پر بعد میں کھلی تھی۔ وہ دن بھر نوکری کرتا اور رات کو شراب پی کر آتا اور پھر مجھ سے زناکاری کرتا۔ میں اس کی منت کر کے تھک ہار کر چپ کر گئی تھی، اس شخص کو جیسے پتھر کی مانند تھا۔ ایک بار میں دوسرے کمرے میں خود کو بند کر کے بیٹھ گئی کیونکہ مجھے اب جمال سے ڈر لگنے لگا تھا۔ وہ شراب پی کر میرے ساتھ غیر انسانی سلوک کرتا تھا، مجھے مارتا پیٹتا تھا، مجھ سے زبردستی گناہ بھی کرتا تھا، لیکن یہ بھی کب تک ممکن تھا کہ میں کمرے میں قید رہتی؟ ایک دوہری اذیت میں مبتلا ہو چکی تھی۔ نکاح کے دو بول کی اہمیت کیا ہے، اس کا مجھے شدت سے احساس ہونے لگا تھا۔ وہی رشتہ جو نکاح کے ایجاب و قبول کے بعد انسان کو خوشی اور فرحت بخشتا ہے، بنا نکاح کے کس قدر جسمانی اور ذہنی اذیت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ مجھ سے بہتر اور کوئی نہیں جانتا تھا کہ ذہنی اذیت کیا ہوتی ہے۔ ہر وقت مجھے خود سے گھن آنے لگی تھی۔ جمال جب بھی گھر آتا میرا دل خوش ہونے کے بجائے خون کے آنسو رونے لگا تھا۔ مجھے اپنا آپ ایک کوٹھے پر بیٹھی طوائف سے کم نہ لگتا جس کی عصمت کا سوداگر بس ایک ہی شخص ہو۔ بے شک مجھے جمال کے علاوہ کسی نے نہیں چھوا تھا، لیکن پھر بھی مجھے لگتا تھا میں ایک شریف اور خاندانی لڑکی نہیں ہوں، میں کوئی وحشیہ ہوں، طوائف ہوں۔ میں اب گم سم سی ہو گئی تھی۔ مجھے جمال کے جس چہرے سے پیار تھا اس کی وجاہت پر نرمٹ کر میں نے گھر سے قدم باہر نکالا تھا، مجھے اس شخص کو دیکھ کر کراہت سی محسوس ہونے لگی تھی۔ مجھے شرافت علی کی شرافت یاد آنے لگی۔ وہ بظاہر خوبصورت نہیں تھا، لیکن اس نے آج تک مجھے کبھی نظریں اٹھا کر نہیں دیکھا تھا۔ مجھ سے آپ جناب کہہ کر بات کرتا تھا اور قابل عزت ہوتی ہے، اللہ نے اس کے ہر رشتے میں قابل احترام بنایا تھا۔ وہ اپنی والدہ اور بہن کی بہت عزت کرتا تھا، پڑھا لکھا بھی تھا، گاؤں کے فرسودہ ریت رواجوں کو بھی نہیں مانتا تھا۔ پہلی بار مجھے شرافت علی کی خوبیاں یاد آنے لگی تھی۔ میں تو اسے مرد سمجھتی ہی نہیں تھی، لیکن آج سوچتی ہوں تو لگتا ہے مرد تو شاید وہی ہے۔ مجھے لگتا تھا جمال کی سنگت میں وقت گزارنا کسی ہارڈار بستر کی مانند ہے۔ ایک پل بھی مجھے اس کی رفاقت میں چین نہیں آتا تھا۔ میری طبیعت کچھ دنوں خراب رہنے لگی تھی۔ جب میں ڈاکٹر پر گئی تو مجھے کہنے لگی آپ کے لیے خوشخبری ہے، آپ امید سے ہیں۔ یہ سن کر میرا سر چکرانے لگا تھا۔ میرے ساتھ وہی سب کچھ ہو رہا تھا جو میں چاہتی تھی۔ یہی اگر نکاح کے پاکیزہ بندھن میں رہ کر ہوتا تو مجھے ہر لمحہ سکون دیتا، خوشیاں دیتا، لیکن مجھے تو ہمارا خبر ہی نہیں ایک نئی اذیت سے دوچار کر دیا تھا۔ دنیا کے سامنے ہم میاں بیوی تھے، لیکن حقیقت میں ہم زانی تھے۔ میری اولاد ناجائز تھی۔ میں نے سوچا کہ شاید یہ خبر جمال کے اندر احساس پیدا کر دے، وہ کیوں میرے ساتھ ایسا کر رہا تھا، کس بات کی مجھے سزا دے رہا تھا۔
میں نے جب اسے یہ خبر سنائی تو وہ خوش ہو گیا۔ میں نے کہا ہمارا بچہ ناجائز ہے کیونکہ ہمارے درمیان قائم شدہ رشتہ گناہ ہے۔ تم کیوں مجھ سے نکاح نہیں کر لیتے؟ کیوں تم مجھے پل پل کی اذیت دے رہے ہو؟ وہ کہنے لگا میں تم سے نکاح نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ میں پریشان سی ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ مجھے مر سے بدتر زندگی دے رہا تھا جو میرے لیے کسی سزا سے کم نہ تھی، لیکن مجھے وجہ بتانے کے لیے بھی تیار نہ تھا۔ میرا دل کر رہا تھا کہ میں مر جاؤں۔ وقت بڑی تیزی سے گزرنے لگا تھا۔ میرے 2 بیٹے ہو چکے تھے۔ 10 سال ہو چکے تھے جمال کو میرے ساتھ بنا نکاح کے رہتے ہوئے۔ میرے لیے یہ سال کسی کرب ناک عذاب کو سہتے ہوئے گزرے تھے کہ ایک بار جمال نے مجھ سے کہا کہ وہ شادی کرنا چاہتا ہے۔ یہ سن کر میں خوش ہو گئی تھی، لیکن وہ مجھ سے کہنے لگا کہ وہ کسی دوسری عورت سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ مجھ سے تو اس نے بدلے کے لیے شادی کی تھی۔ وہ مجھے گاؤں واپس بھیج دے گا۔ میں اس کی بات سن کر حیران ہوئی تھی۔ میں نے کہا میں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ وہ کہنے لگا تمہارے خاندان نے میرے بڑے بھائی کو مار ڈالا تھا جو تمہاری پھپھو سے محبت کرتا تھا۔ میرے ماں باپ جوان بیٹے کی موت کا صدمہ برداشت نہ کر سکے اور وہ بھی مجھے تنہا چھوڑ گئے۔ میں نے اسی دن سوچ لیا تھا کہ ان کے خاندان کی لڑکی کے ساتھ ایسا ہی کھیل رچاؤں گا۔ تمہیں پل پل تکلیف میں دیکھ کر مجھے بے حد سکون ملتا تھا۔ اب تیاری کرو اور نکلو یہاں سے، جاؤ اپنے باپ کے گھر اور اسے بتا دینا کہ میں نے اس سے اپنے بھائی کا بدلہ لے لیا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے بچے بھی رکھ لیے اور مجھے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ میں نے جمال سے کہا بھی کہ اس میں میرا کیا قصور تھا؟ میں تو تمہاری خاطر سب کچھ چھوڑ آئی تھی، لیکن وہ کہنے لگا اب میرے ہی کہنے پر واپس لوٹ جاؤ۔ میں گاؤں جانے کی بجائے ایک مزار پر آ گئی۔ مجھے اپنی حالت پر رونا آنے لگا۔ میری زندگی کے 10 سال ایک کبھی گناہ کی نظر ہو گئے۔ میں دربار کے پاس بیٹھی رو رہی تھی جب میری نظر شرافت علی پر پڑی۔ اس کے ساتھ ایک حسین عورت تھی جو اس کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ ساتھ میں 2 بچے بھی تھے۔ اب تو وہ پہلے سے کافی بدل چکا تھا۔ میں نے انہیں دیکھ کر چادر سے اپنا منہ چھپا لیا کہ کہیں وہ مجھے دیکھ نہ لے۔ میں سوچنے لگی یہ عزت کی زندگی میری بھی ہو سکتی تھی اگر میں حسن پرستی میں اپنے باپ کی دہلیز پار نہ کرتی۔